سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت پا لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایمان کا جو معیار بیان فرمایا ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک ذات کو بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جس انداز میں ایمان لے کر آئے، ہمیں بھی اسی انداز میں ایمان لانے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مبارک افراد جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت فیض اثر سے حصہ پایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار فرمایا ہے، تو ان کے مبارک اخلاق نے، ان کے مبارک انداز نے اپنے معاشرے کے اندر ایک رنگ جمایا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت فیض اثر سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے جو نفوس قدسیہ مشرف ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان، یہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ٹھہرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی پیروی کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کے زندگی گزارنے کا انداز، ان کے باہم تعلقات اور ان کے آپس کے معاملات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سن کر، حضور کے فرمودات سن کر ان پر عمل پیرا رہنے کا جذبہ، یہ اپنی مثال آپ تھا۔ اور واقعی ایک ایمان والے کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ سعادت عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت کا ایک واضح طور پر جو اثر ہے یہ ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آج ہم بھی غور کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ عزت بھی چاہتے ہیں، لوگ معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام بھی چاہتے ہیں، اسٹیٹس بھی چاہتے ہیں، مرتبہ بھی چاہتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر ایک خوشحالی چاہتے ہیں، ایک طمانینت چاہتے ہیں، ایک سکون چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں لوگ سکون کی تلاش میں ہیں۔ اگر میں سلسلے کا موضوع رکھوں سکون کی تلاش، پہلے ہم کر چکے ہیں اس کے اوپر، تو اتنی کالز اس کے اوپر آئیں گی، اتنے میسیجز آئیں گے کہ ان کے لیے ایک سلسلہ بھی شاید کم ہوگا۔ سکون کی تلاش آج معاشرے کے اندر لوگوں کو ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مالک ہے، کوئی مزدور ہے، سیٹ ہے، نوکر ہے، مل آنر ہے یا ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والا ہے، سکون کا ہر بندہ آج متلاشی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بات بڑے واضح طور پر سامنے آ جائے گی کہ جن کی عمارتیں بڑی، جن کے گھر بڑے، جن کی فیکٹریاں بڑی، ان کے مسائل بھی بڑے، ان کی بے سکونی بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایسا معاشرے کے اندر ایک جسے آپ کہیں کثیر تعداد میں آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور جن کے گھر بڑے نہیں ہیں، جن کی جو انکم زیادہ نہیں ہے، بے سکونی بہرحال ان کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ سکون کی تلاش آج ہر ایک کو ہے، لیکن سکون کسے میسر ہے، کسے میسر نہیں ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کی اگر مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے دل، یہ دل مطمئن تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سکون کی دولت عطا فرمائی تھی۔ یہ بھوکے رہ کر بھی، یہ پیاسے رہ کر بھی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتباع
کر رہے تھے۔ آج کے ہم نے سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے یہ ہے انداز صحابہ۔ اس میں انشاءاللہ عز و جل ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگی پر ایک مجموعی حیثیت سے نظر ڈالیں گے اور اس پر انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیں گے۔ ایک بات جو میں کر رہا تھا اس کو کنکلوڈ کر لوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں سکون تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کے اندر، ان کے انداز کے اندر، ان کے معاملات کے اندر اتباع رسول تھا، اطاعت رسول تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تھی۔ آج ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اتباع رسول نہیں ہے، اطاعت رسول نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے اندر مبلغین دعوت اسلامی مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آپ یہ بتائیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگی کا موازنہ اگر ہم کرتے ہیں، ان کی ہم جو ہے وہ زندگی گزارنے کا انداز سنتے ہیں اور اپنا زندگی گزارنے کا انداز دیکھتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ کیوں نظر آتا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیں اور ہم اپنا وقت بھی نہ دے سکیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نہ دے سکیں۔ یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک تضاد ہے اور ایک جو ہے یہ ڈیفرنس ہے اور چیزیں الگ الگ ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ بتائیے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے، تلاوت کلام پاک بھی سنیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے۔ آج الحمدللہ عز و جل ہمارے نعیم اتاری بھائی ہیں، تلاوت کلام پاک سنائیں گے، اور ہمارے بہت ہی پیارے مدنی چینل کے نعت خان ہیں محمد عارف اتاری بھائی، یہ بھی آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ اجرک بھی جو ہے وہ عارف بھائی کے گلے میں ہے، سبحان اللہ، اور خرقانی امامہ سجائے مسکرا رہے ہیں۔ اضحک اللہ سنک عارف بھائی، یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں۔ مبلغین بھی ہیں، حافظ عدنان چشتی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آج حافظہ بھی یہ سرخ امامہ ہے یا زعفرانی ہے، کون سا ہے؟ کہتے یہ ہیں کہ یہ زعفرانی ہے، کہتے یہی ہے کہ زعفرانی رنگ کا امام ہے۔ چلیں جی، بہرحال بلال بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں اور میرے امامے کا رنگ تو آپ کو بلیک نظر آ ہی رہا ہے۔ بہرحال ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں، ناشری سنیں گے۔ عارف بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ لکھا ہوا مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے، دل خوشی سے میرا جھومتا ہے۔ کیا بات ہے! جب کسی کو
مدینہ طیبہ کا بلاوا مل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو امیر علیہ سنت نے جب مدینہ شریف جا رہے تھے تو یہ کلام تحریر کیا. سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ سنا رہے ہیں. آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. واہ سبحان اللہ. مرحبا. بلاوا کیسے ملتا ہے؟ امیر سنت نے رات کو بتایا ہے، اور بلاوا واقعی ایسے ہی ملتا ہے. واہ واہ. اور ایسے جس کا بلاوا ملے پھر وہ رکتا بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں وہ بلاوا نصیب فرمائے. وہ کیا بلاوا ہے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کلام کے بعد. جی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا. پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا. تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کا کرم ہو گیا دل خوشی سے میرا جھومتا ہے. اذن پھر حاضری کا ملا ہے. قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے. اذن پھر حاضری کا ملا ہے. قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے. میں مدینے کے قابل نہیں بس نبی نے کرم کر دیا ہے. میں مدینے کے قابل نہیں ہوں بس نبی نے کرم کر دیا. بس نبی نے کرم کر دیا ہے. بوجھ سیاہ کا سر پر دھرا ہے. بس گناہوں کا ہی سلسلہ ہے. سیاہ کا سر پر دھرا ہے. بس گناہوں کا ہی سلسلہ ہے. اذن پھر حاضری کا ملا ہے. قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے. اور لوٹنے کو بہارے مدینہ
چومنے کو غبار مدینہ، لوٹنے کو بہار مدینہ، چومنے کو غبار مدینہ، چومنے کو غبار مدینہ، اذن سے تاجدار مدینہ، اذن سے تاجدار مدینہ، تیرا گدا چل پڑا ہے، اذن پھر حاضری کا ملا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے، سوئے طیبہ سفر کرنے والوں، لب پہ قفل مدینہ لگا لو، سوئے طیبہ سفر کرنے والوں، لب پہ قفل مدینہ لگا لو، لب پہ قفل مدینہ لگا دو، آنکھ شرم و حیا سے جھکا لو، بس اسی میں تمہارا بھلا ہے، آنکھ شرم و حیا سے جھکا لو، بس اسی میں تمہارا بھلا ہے، اذن پھر حاضری کا ملا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے، اذن پھر حاضری کا ملا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے، یا نبی مجرم آئے ہوئے ہیں، بار سیاہ اٹھائے ہوئے ہیں، یا نبی مجرم آئے ہوئے ہیں، بار سیاہ اٹھائے ہوئے ہیں، بار سیاہ اٹھائے ہوئے ہیں، آس تجھ پر لگائے ہوئے ہیں، آس تجھ پر لگائے ہوئے ہیں، تیری رحمت ہی کا آسرا ہے، آس تجھ پر لگائے ہوئے ہیں، تیری رحمت ہی کا آسرا ہے، یا نبی آپ کے
عاشقوں کو آپ کی دید کے طالبوں کو یا نبی آپ کے عاشقوں کو آپ کی دید کے طالبوں کو آپ کی دید کے طالبوں کو اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا ان بیچاروں کا ارماں بڑا ہے اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا ان بیچاروں کا ارماں بڑا ہے قافلہ چل مدینہ کا چل پڑا جانب طیبہ مولا قافلہ چل مدینہ کا چل پڑا جانب طیبہ مولا چل پڑا جانب طیبہ مولا تیرے عشاق کے پیچھے پیچھے تیرا عطار بھی آ رہا ہے تیرے عشاق کے پیچھے پیچھے تیرا عطار بھی آ رہا ہے اذن پھر حاضری کا ملا ہے قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے ماشاءاللہ جن کو پیغام ملا ہے جی ان کا ماشاءاللہ سفر ہوگا اور جاری ہے پیام ملا ہے اور حافظ صاحب بیک ٹو بیک 2 سال سفر رہا ہے آپ کا بھی یکے بعد دیگرے 2 سال لگاتار ماشاءاللہ 2 حاضریاں ہوئی ہیں آپ کی بھی دو دفعہ میری بھی 2 دفعہ حاضری ہوئی الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ دوبارہ بھی نصیب فرمائے بار بار نصیب فرمائے اور 1000 بار نصیب فرمائے امیر اہل سنت نے رات کو بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک اسلام بھائی نے اس طرح سے جو ہے وہ بتایا آ کر کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیاس کو کہو کہ مدینے میں آ جائے بھلے تھوڑی دیر کے لیے آ جائے اللہ اکبر امیر سنت فرماتے ہیں کہ تیاری ہوئی یہاں سے ویزے کی ترکیب نہیں بن رہی تھی پاکستان سے پھر آپ جو ہے وہ بیرون ملک تشریف لے گئے UAE وہاں سے بھی جو ہے وہ کچھ رکاوٹوں کا سامنا تھا بہرحال کرم یہ ہوا کہ 2 اسلامی بھائی تھے امیر سنت بھی تھے ان کے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی بھی تھے لیکن الحمدللہ کرم ہوا کہ امیر سنت کا ویزا سٹیمپ ہو گیا تو یہ کرم کی بات ہے یہ اسے کہتے ہیں جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے سبحان اللہ اللہ کریم ایسا بلاوا جو ہے وہ نصیب فرمائے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے تو مدنی چینل کے ناظرین پھر جو عشق والے ذوق والے شوق والے سوز والے انداز ہوتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ جس کا ستارہ چمکا اس کو طیبہ کا پیغام ملا جس کا ستارہ چمکا اس کو طیبہ کا پیغام ملا بخت وروں نے در پر آ کر بخشش کا
سامان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی ہمیں باادب زیارت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے۔ بات چل نکلی ہے حافظ صاحب، اور اسی سے لے لیں، انداز صحابہ لے لیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، ظاہری حیات طیبہ میں جب آپ ظاہری طور پہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، اس وقت صحابہ کرام کی جو ہے وہ حاضری، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال با کمال ہوا، آپ قبر انور میں تشریف لے گئے، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپ کے مزار فائز الانوار پر جو ہے وہ حاضری، اس کو ہی بیان چل نکلی ہے بات، تو میرا خیال ہے یہیں سے ہم جو ہے وہ ابتدا لے لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اتباع اور پیروی کا معیار مقرر فرمایا، سبحان اللہ، کہ جو انداز صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہے اس کو اپنایا جائے، جو ایمان و عقیدہ، جو نظریات صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہیں ان کو ہمیں اپنانے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں جب آپ ظاہری طور پر جلوہ گر تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان آتے اور ان کا جو اس وقت کا انداز تھا، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بادشاہوں کے ہاں حاضریاں دیں، انہوں نے جیسے عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے جو بتایا، اور نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب جو تعظیم، توقیر، ادب، احترام، جو مر مٹنے کا جذبہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نبی پاک علیہ السلام کے لیے تھا، وہ کائنات میں کسی اور شخص کے لیے نہ کسی نے دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جایا کرتے تھے، عروہ بن مسعود ثقفی، انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا جو ادب، احترام، تعظیم، توقیر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے وزراء کو، ان کے خادمین کو بھی ویسا ادب اور احترام کرتے ہوئے نہیں پایا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ظاہری حکومت بھی عطا فرمائی تھی اور دلوں پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حسن اللہ خان فرماتے ہیں، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو انداز ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کا فرمانا، صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ہیں کہ جب عام حالات میں گفتگو کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کی آواز بلند ہو جاتی، اللہ کریم نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اب اتنی پست آواز میں کلام کیا کرتے تھے، اتنی اپنی آوازوں کو کم کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا برابر آواز کو بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز پر بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی تحسین فرمائی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے تقوی کی عطا فرمائی صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام گفتگو فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہ بالکل جامد، بے حس و حرکت ہو جانا، ایسا کہ پرندے آ کے بیٹھ جائیں گویا، ایسی کیفیت ہوا کرتی تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی۔ اور اگر کبھی کوئی حکم نبی پاک علیہ السلام فرماتے، صحابہ کرام علیہ رضوان اس پر کس انداز میں عمل کیا کرتے تھے، اس انداز میں حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چلے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہونے کے لیے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نبی پاک علیہ السلام، تو سامنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اجلسو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔
حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مسجد کے باہر اس آواز کو سنا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رستے میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے محبوب سے. بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ ادھر گلی میں بیٹھ گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ عبداللہ بن رواحہ کی اس حرص کو، ان کی نیکی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی حرص میں مزید اضافہ. سبحان اللہ. اور ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حافظ صاحب اس چیز کے اندر نا، اس واقعے کے اندر ایک دیوانگی ہے اللہ اور ایک کیسی مطلب بے پناہ محبت ہے بے پناہ محبت. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سنی ہے کہ بیٹھ جاؤ، تو اب یہ نہیں دیکھا کہ رستہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، آگے ہے، جا رہا ہوں، رک جاؤں گا، گزر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آواز آئی بیٹھ جاؤ، حضور بیٹھ. اللہ ان سے نہیں فرمایا بیٹھ جاؤ، ان کو نہیں فرمایا، ان سے نہیں فرمایا. لیکن جب ان کے کانوں میں نبی پاک علیہ السلام کی آواز آئی، اسی طرح ایک اور صحابی ہیں. یہاں مجھے ایک پنجابی کا شعر یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو بس اس پر عمل کرنا ہے. یہ ہے دیوانگی. مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ انداز، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عشق رسول تھا. آج ہم غور کریں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے. ہمیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کا پتہ ہو تو اور اس پر عمل کرنے کی بات ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ سنت پر عمل کرتے ہیں. کوئی حکم ہمیں بتایا جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یا ہم کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں پنجابی کہتے ہیں سجے کھبے اسی ویہرے ہونے کی کرنے ہیں، اسی کیا کرتے ہیں؟ اس پر غور کریں. صحابہ کرام کا انداز یہ بتا رہا ہے، حضور کا فرمان سن لیا، آقا کا فرمان سن لیا، تو اب اس پر کیا ہونا ہے؟ عمل ہی ہونا ہے. سبحان اللہ. اور حضور نے روکا ہے تو اس سے رکنا ہے، اور امر دیا ہے تو اس امر پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک تو ہے سلمان بھائی، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کی اتباع، اطاعت، پیروی، فرما برداری اور آپ کے احکامات کو ماننا. ایک تو ہے احکامات کو ماننا، جی ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کی پسند مبارک کا خیال رکھنا کہ حضور کو یہ پسند ہے. اگرچہ حکم نہیں فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان وہی کام کیا کرتے تھے اور ہمیں بتایا کہ جو حضور کی پسند ہے وہی ہماری پسند ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اپنے لیے. اس زمانے کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے جب سونے کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی بنوا لی، سب نے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے لیے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فنبذہ، نبی پاک علیہ السلام نے اتارا، اس کو پھینک دیا، ناپسند فرمایا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا، جنہیں دیکھ کر ہم نے انگوٹھیاں پہنی تھی، جب انہوں نے اتار دی اب پہننے کا کوئی کام نہیں بنتا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اتاری اور پھینک. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک انداز تھا. اور بعد میں ایک اور واقعہ پیش آیا. ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انگوٹھی پہنی ہوئی تھی نبی پاک، اور سونے کی انگوٹھی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے نکال کے ان کی انگلی سے پھینک دیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بعد میں عرض کی، جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، اس کو اٹھا لو، اس سے فائدہ حاصل کرنا، سونے کی انگوٹھی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، جسے اللہ کے محبوب نے پھینک دیا ہے اب میں اسے اٹھاؤں گا نہیں. سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک انداز ہے. یہ انہی کا حصہ تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا خیال رکھنا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق کر گزرنا. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا اطاعت اور فرما برداری کا انداز رہا ہے. وہ حاضری کی جو میں نے ایک بات کی تھی، اس پر بھی کچھ مدری پھول آپ نے بیان فرمائی ہیں، جیسے حاضر ہوا کرتے تھے ادب کے ساتھ
اور مطلب پست آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد کہ صحابہ کرام علیہ مردوان آقا کریم علیہ السلام کے مزار فائز الانوار حضور کے مبارک روزے پر حاضری دیا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی قبر انور کے پاس ہیں اور اشک بہا رہے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ انداز ہے, یہ ہے نا بندہ حاضری دے اور اشک بہاتا ہوا حاضری دے. یہ کس نے بتایا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک روزے کی حاضری ہو, بندہ جا رہا ہو اور رو رہا ہو. یہ انداز کس کا ہے؟ یہ صحابہ کرام میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سر رکھا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور آپ زارو قطار رو رہے ہیں. اس وقت میں جو حاکم تھا مروان, وہ آیا اور اس نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا یہ انداز, تو اس نے آپ کو پکڑ کے اٹھانا چاہا. اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کر کے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ میں کسی بت اور پتھر کے پاس نہیں آیا بلکہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا. سبحان اللہ. یہ انداز تھا حضرت سیدنا عبداللہ, حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی وارفتگی کے اندر آپ بھی حاضری دیا کرتے تھے. اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز کیسا ہے, حضور کو کیسا پسند تھا ان کا انداز. خود خواب میں تشریف لا کے دعوت دے رہے ہیں کہ مدینہ شریف آؤ. مزار پر انوار پر حاضری کی, نبی پاک علیہ السلام نے دعوت دی اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ وہ بلاوا جسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ان کا آنا اور اشک بہانا اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا حضور کے ہجر میں فراق میں وہ سارے کا سارا نقشہ کھنچ جانا اور زاروں قطار صحابہ کرام کی آنکھیں نکل جانا. یہ منظر کتب احادیث میں سیرت کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کس انداز میں حضور علیہ السلام کی یاد کو اپنے دلوں میں بسائے ہوئے تھے اور حضور کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضری دیا کرتے. سبحان اللہ. تیری یاد بڑا تڑپاؤں دی یہ لا لیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے وی لنگ آقا تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے. یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز, اور یہی انداز الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی یہ سکھا رہی ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے ملفوظات کے ذریعے سے, اپنے مدنی مذاکروں کے ذریعے سے یہی مبارک انداز, یہ ذوق والا, شوق والا, سوز والا انداز یہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کا ذہن ہوتا ہے جی حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو یہ خوشی والی جو ہے وہ ایک بات ہے کہ حضور کے روزے پہ جا رہے ہیں. انداز جو ہے وہ الگ الگ اور سوچ کا زاویہ الگ الگ. خوشی کی بات بھی ہے لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے تیری خود درگزر کی ہے. یہ جو ہے وہ ہمارا منہ جو ہے وہ حضور کو دکھانے کے قابل ہے. جائیں کہاں پکاریں کسے کس کا منہ تکیں, کیا پرس شور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. یہ حضور کی بارگاہ میں بندہ جائے تو خوشی تو ہے ہی ہے, تو کیا خوشی میں آنسو نہیں نکلتے؟ خوشی میں بھی آنسو جو ہے وہ نکلتے ہیں. بعض اوقات شیطان کہتا ہے ما ھذا البکا, یہ رونا کیا ہے, ھذا البکا ھذا البکا ھذا البکا, یہی رونا ہے یہی رونا ہے یہی رونا ہے. کہ حضور کی بارگاہ میں مطلب ہم کیا منہ لے کر جائیں, ہم اس قابل ہیں کہ ہم وہاں جا سکیں؟ تو کبھی اس پر غور تو کریں. اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے, بس ذوق شوق اور عشق عطا فرمائے. اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا جو حضور کے ہجر و فراق میں جو تڑپنے اور مچلنے کا جو ایک مبارک انداز تھا, اللہ یہ ہمیں نصیب فرمائے. جو خوشی اور جو سکون اور جو راحت جو سکون اس میں ہے وہ شاید آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. ہم نے بالکل آج بھی دیکھا ہے کہ حضور کے عشاق میں ہیں وہ کہیں تو لائٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں لائٹیں جل رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ رکھا ہوا ہے, ادھر جا رہا ہے کون آ رہا ہے. بعض یہ ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ بس نظر حضور کی طرف ہے اور بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگائے ہوئے ہیں. اور کیا ہی بات ہے سبحان اللہ. وہاں جائیں تو حاضری ہو تو وہاں یہی ہونا چاہیے کہ یہاں حضور کی بارگاہ میں جہاں ہم حاضر ہیں اور تمنا پھر حضور کی ہی ہو, اور نظر عنایت پانی ہے حضور کی نظر عنایت پانی ہے. وہاں جا کے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں بھی ہوتے رہتے ہیں.
آگے پیچھے دائیں بائیں ہونے کو میں کہتا ہوں چھوڑیں، اس کو کیا کرنا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کے ادھر گئے ہیں تو بس پھر مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں تو پھر خیال حضور کا ہی ہو. کیوں خالد بھائی؟ آئے ہائے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ نظر کی ہے. ایک واقعہ پڑھا تھا کہ دو بادشاہ کسی نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دربار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھے. ایک جو تھا وہ جس ملک کا بادشاہ تھا، جب وہاں تھا تو اس نے شاہی لباس ہی زیب تن کیا ہوا تھا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں جب حاضر ہوا تو وہ شاہی لباس اتار دیا اور ایک سادہ لباس، عاجزی اور انکساری والا انداز لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا. دوسرا جو بادشاہ تھا، جیسا لباس اپنے ملک میں پہنا کرتا تھا اس سے بھی عمدہ لباس پہن کر حاضر ہوا. کسی نے پوچھا بھائی تم دونوں کے انداز میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ پہلے سے پوچھا بھائی آپ ایسے آئے ہیں، اتنا اچھے بڑے ملک کے بادشاہ ہیں آپ، اتنا نام ہے آپ کا، اور اس طرح عاجزی اور مسکینی والے انداز میں آئے ہیں. کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں لائق ہی یہ ہے کہ بندہ مسکین اور محتاج بن کر آئے. اللہ اللہ. دوسرے سے پوچھا کہ آپ اتنے کر و فر کے ساتھ آئے ہیں. کہا جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس محبوب کے صدقے میں دیا ہے، کیا اس کی بارگاہ میں یہ ناز دکھاؤں نہیں؟ اللہ یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں یہ سب ملا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کیفیتیں ہوتی ہیں، انداز ہوتی ہیں. کبھی تو گنبد خضرا پر جنہوں نے حاضری دی وہ بتاتے ہیں کہ گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے تو بڑا ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، رونا آ جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے. سبحان اللہ. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دربار ہے. والا حضرت کا شعر بھی ہے نا، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے. آری بھائی سنائی دیں گے. کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. سبحان اللہ. سنا رہے ہیں عارف بھائی؟ بالکل جی. کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے. غالباً عارف بھائی شعر یاد نہیں ہے آپ کو؟ یاد نہیں ہے، چلیں کوئی بات نہیں، میں نے بھی سنا دیا. یہ کبھی کبھار تھا تو لفظ میں بھی چل جاتا ہے. چلیں جی بارت. جی خالد بھائی. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دربار ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان نے اپنے اپنے انداز کی حاضریاں دی ہیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں کسی معاملے میں پیچھے رہ گئے تو انہوں نے اپنے لیے ایک چیز کا انتخاب کیا اور کہا کہ اب میں اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھ لوں گا. آپ گئے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستون سے باندھ لیا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس آتا اور میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا. لیکن جب اس نے خود اپنے آپ کو باندھ لیا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا تبھی بات ہوگی. 7 دن تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متواتر اپنے آپ کو اس ستون سے باندھے رکھا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. اللہ اکبر. یہ انداز تھا. اور 7 دن کے بعد جب غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، اللہ کریم جل وعلا نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے. اب جب ان کو پتہ لگا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور اس کا حکم آ چکا کہ توبہ قبول ہوئی، تو اب آپ اپنے آپ کو کھول لیں. کہتے ہیں نہیں، باندھا تو اپنی مرضی سے تھا تو حضور نے یہ فرمایا تھا، لیکن اب یہ حال ہے کہ اب رسول کھولیں گے تبھی میں اس سے آزاد ہوں. خود نہیں کھولوں. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے، اپنے اس مبارک صحابی کو یوں آزاد کروایا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف توجہ کرنے کا حال ہے. کیا بات. وہ بات اللہ کریم جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کے دربار میں حاضر ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کا ایک انداز یہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ بہت اچھا ہے کہ مدینہ جا کر حاضری دی جائے، لیکن جس کو یہ اسباب میسر نہ ہو وہ جہاں ہو وہیں سے اپنے دل کا رخ
मदीना तय्यबा की तरफ कर ले, वो हुजूर के दरबार में ही है। अल्लाह अल्लाह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम अल्लाह करीम की बारगाह में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करे, उसके गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान, बल्कि कई सहाबा का ये अंदाज़ भी आया थे, इस आयत मुबारका के तहत तफसीर में लिखा है कि वो यूं तौबा किए करते थे, तुबतुल्लाह व रसूलहू, हाय हाय हम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में तौबा करते हैं। ऐसी बात। हालांकि हुक्म तो अल्लाह तबारक व तआला के, लेकिन अल्लाह करीम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अता फरमाए हैं। मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने एक रिसाला लिखा है जिसमें हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुज्जत होने पर दलाइल व बराहीन कायम किए हैं। उसमें फरमाया कि सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान का मिजाज ये था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन को भी कुरान से कम दर्जा नहीं दिया करते थे। अल्लाह। अमल करने में ऐसे होते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो यही तो वो ज़बान है जिसके बारे में रब ने फरमाया है वमा यंतिकु अनिल हवा। हुजूर ने रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की मर्जी से फरमाया, क्योंकि रब ने हुजूर के बारे में ये फरमाया है इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, ये वही बात करते हैं जो इनकी तरफ वही की जाती है। तो ये सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान का मुबारक अंदाज है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है तो ये कहकर छोड़ना नहीं है कि फ़र्ज़ तो नहीं है, लाजिम तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है, बल्कि मोहब्बत ये कहती है कि फरमान किसका है, अमल किया जाए उसके ऊपर। सुभान अल्लाह। मुझे यहाँ एक शेर याद आ रहा है आरिफ भाई, आज आप ज़रा क्वाइट जो है ना वो साइलेंट हैं, साइलेंट मूड पर हैं, खैरियत तो है, नाश्ता वगैरह गालिबन नहीं किया होगा आपके साथ करेंगे। नहीं किया ना, चले कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं किया, चाहे आपने भी पी है और मैंने भी पी है, ऐसी बात है, आपने शायद मुझसे पहले पी है। जी चले बहरहाल जी, आरिफ भाई हमारे साथ हैं आज। यहाँ ये जो खालिद भाई ने माशाल्लाह मदनी फूल जो है वो अता फरमाए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत, ये इंशाअल्लाह ये बेड़ा पार लगाएगी और हमारा ये अंदाज़ होना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी की तमन्ना भी होनी चाहिए और तड़प भी होनी चाहिए और ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ और अदब के साथ हाज़िरी होनी चाहिए। अल्लाह नसीब फरमाए। ये तभी नसीब होगा जब हम ये ख्याल करेंगे कि हम किसकी बारगाह में जा रहे हैं। और अगर ये देखेंगे कि मैं तो 1 लाख रुपया लाया, 1 लाख रुपया देते हैं जनाब, एवं आ गए इतने वेखो, अगर यूँ करेंगे तो बस फिर जिधर थे उधर के उधर ही रह जाएंगे। क्या मतलब 1 लाख रुपए थे मुआशरे में देखा। मदनी चौक नाज़रीन, मैं एक शख्स को जानता हूँ, करोड़ों रुपति जो है वो आदमी है, आप भी कई लोगों को जानते होंगे जो करोड़ोंपति आदमी है, ठीक है, लेकिन सफ़र हज की सआदत नसीब नहीं है। क्यों? हज बड़ा है, की करिए भाई, हज बड़ा मुश्किल है, क्या करें। कमाल बात है, करोड़ों रुपया कमाना आसान काम है, करोड़ों रुपया कमाना भी तो मुश्किल है ना, वो कर लिया, ये नहीं कर रहे। तो ये करोड़ों लाखों भी हैं लेकिन महरूमी है। तो अब कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अगर जो है वो शर्फ मिला है जाने का, मुझे सआदत मिल रही है जाने की, तो मैं पहले नंबर पर तो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि या अल्लाह तूने मुझे सआदत बख्शी है अपने जो है मक्का पाक में आने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में जाने की सआदत अता फरमाई है। इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और फिर दूसरा, आजिज़ मिस्कीन और हकीर बंदा बन के जाए। और तीसरी बात जो है वो सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अहकाम सीख कर जाए। उम्रा कैसे करना है, एहराम कैसे बांधना है। हाफ़िज़ साहब, एक एहराम मैंने देखा, सिलाई एहराम और वो सिलाई हुआ है, वो उसके 2 किनारे हैं ना, जैसे बाज़ का होता है ना, वो कर देते हैं ओवरलॉक जैसे कपड़ा करते हैं, तो उस तरह जैसे ये कपड़ा है इसको ओवरलॉक किया हुआ है, ये सिलाई भी है, ये ओवरलॉक भी है। और समझते हैं नाज़रीन ये ओवरलॉक क्या होता है, तो सिलाई किया हुआ जनाब एहराम है और बंदा जो है वो पहन के उम्रा करके और वो आ भी गया है, उम्रा करके आया, पता नहीं उम्रे करके आया क्या करके आया। तो ये जो है वो अंदाज़ा लगा लें। यूँ ही एक शख्स से मुलाकात हुई, उनसे कहा कि बताया कि मैं जा रहा हूँ, तो एहराम बांधने का तरीका, मजलिस हज उम्रा के फॉर्म जमा हो रहे थे, तो मैं भी जो है वो काउंटर पर था मजलिस हज उम्रा के, तो वहाँ एक शख्स आया, तो उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं मंगल को, तो जो है ना वो मुझे एहराम बांधने का तरीका और इस तरह से जो है वो सिखाया जाए। उनको एहराम बांधने का तरीका सिखाया, प्रैक्टिकल करवाया 2-3 मरतबा। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको जो है वो तलबिया याद है, तो उन्होंने कहा हाँ जी वो मैं याद कर लूँगा, फ़िक्र ना करें आप। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद गुजरी, मैंने कहा आप उम्रे का तरीका भी आप जी वो भी बस मैं कर लूँगा, आप फ़िक्र ना करें आप। मैंने कहा फ़िक्र क्यों ना करूँ मैं भाई, फ़िक्र तो करनी चाहिए, मुझे फ़िक्र हो या ना हो, आपको ज़रूर फ़िक्र होनी चाहिए। आप देखें कि बंदा
اتنا کچھ جو ہے وہ کر بھی رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے، جا بھی رہا ہے، اور پھر عمرہ کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں، یوں سلا ہوا احرام باندھ کے جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا پہن کے وہ عمرہ کر کے آیا، طواف کر کے آیا، تو جنایات کا غالباً بوجھ اپنے سر پر ہی اٹھا کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے، یہ غور طلب باتیں ہیں۔ تو مقصد بیان کرنے کا یہ ساری باتیں یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ بندہ جائے، انکساری کے ساتھ جائے، میں پیسے لا کے آئے ہیں یہ بالکل ہرگز نہ سوچے، اللہ کا کرم ہوا ہے، مجھے مکہ پاک کی حاضری ملی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احکام جو ہے وہ سیکھ کر جائیں، عمرے کے احکام سیکھ کر جائیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو سکھا رہا ہے، امیر سنت کی زبردست تالیف ہے رفیق المعتمرین، عمرہ کرنے والوں کے لیے اس کو ساتھ رکھنا چاہیے، عمرہ کرنے والوں کو۔ اور عمرے کا طریقہ بہت آسان ہے، یہ بھی سیکھنا چاہیے، احرام باندھنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ دعوت اسلامی نے اور آسان کر دیا، جی ہاں اور آسان کر دیا۔ اگر آپ اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں تو آپ حج و عمرہ، دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے حج و عمرہ، جی ہاں الحمدللہ میرے موبائل میں موجود ہے حج و عمرہ، اس کو آپ جو ہے اپنے موبائل میں پلے اسٹور سے آپ جو ہے وہ انسٹال کریں، اور یہ آپ ایک دفعہ انسٹال کر لیں گے تو پھر یہ آپ کو دوبارہ اس کے لیے نیٹ کی حاجت نہیں پڑے گی۔ بہت اچھے فیچرز ہیں اس کے اندر، حج و عمرہ اپلیکیشن کے اندر، تو اس سے بھی آپ اکتساب فیض کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی الحمدللہ ویڈیوز بھی ہیں، عبدالحبیب بھائی نے ماشاءاللہ طریقہ کار بتایا ہے، اب تو اشاروں کے ذریعے سے بھی الحمدللہ، جی ہاں عبدالحبیب بھائی ریکارڈنگ کروا چکے ہیں اشاروں کے حوالے سے، یہ جو حج و عمرہ کے احکام ہیں انشاءاللہ اشاروں کی زبان میں بھی جاننے کو آپ کو ملیں گے۔ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو بہت ساری راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ جی بلال بھائی گفتگو ہو رہی ہے، ذوق والی شوق والی گفتگو ہے، یہ بھی ذہن میں تھا پہلو، لیکن یہ ایک سٹیج پر چل کے آنا تھا، لیکن عارف بھائی کے کلام نے وہ شروع سے اس کو فضا بنا دی ہے ماشاءاللہ۔ جی بلال بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ یقیناً ادب رسول اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انداز اور مقام ہے وہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان سے جس طرح سیکھ سکتے ہیں اور کسی سے نہیں سیکھ سکتے، اور خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہر پہلو سے اور ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام کر کے ہمیں بتایا۔ اب ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سننے کا جو اشتیاق تھا وہ اس قدر عمدہ اور اعلیٰ تھا کہ وہ آپس میں باریاں مقرر کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنی خواہش ہوتی تھی آپ علیہ السلام کے فرمودات کو سننے کی کہ اگر کسی وجہ سے نہ جا سکتے تھے تو کسی اور کی باری لگا دیتے تھے، وہ جاتا تھا سن کے آ کے ان کو بتا دیتا تھا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ جو ہے وہ طے کیا ہوا تھا، اگر کسی وجہ سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں سن سکتے تھے تو وہ انصاری صحابی اس دن چلے جاتے تھے، اور اگر کسی دن کسی مجبوری کی وجہ سے انصاری صحابی جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرامین سنتے تھے اور پھر آ کر اپنے دوسرے صحابی کو بتا دیتے تھے۔ تو اس طرح کا یہ ایمان افروز منظر ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ کو حضور اکرم علیہ السلام کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، سبحان اللہ، تو اس وقت انداز یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے سے جو ہے وہ مجھ سے ملاقات کے لیے لوگ آتے رہیں گے، تو ایسا کیجئے کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اوپر چلے جائیں، اوپر رہیں اور میں نیچے کی منزل میں رہتا ہوں۔ تو اب حکم تھا، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے چینی اور غمگینی کی حالت میں نہ چاہتے ہوئے بھی گویا کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اوپر کی منزل میں چلے گئے، لیکن وہ رات آپ نے بڑی بے چینی سے گزاری اور سو نہ سکے، اسی بے چینی اور اسی پریشانی میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جہاں کھڑا ہوا ہوں اسی کے نیچے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما ہوں۔ اللہ اکبر۔ یوں جو ہے وہ آپ بڑے بے قرار ہو کر اور بڑی بے چینی کے ساتھ آپ نے وہ والی رات گزاری، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جو ہے وہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہے وہ نیچے ہوں اور میں جو ہے وہ آپ سے بلند ہو جاؤں، آپ سے اوپر ہو جاؤں، لہٰذا آپ کی جو ہے وہ درخواست پر پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں تشریف لے گئے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نیچے جو ہے وہ
آ کر رہنے لگے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ ہے، ادھر ایک بات بھی ہے نا جی، چلتے چلتے آج کل بھی غور کرتے چلے جائیں، ہم بھی اپنے معاملے پر دیکھتے چلے جائیں، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ ادب کا انداز تھا۔ یہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، حضور کا احترام کیا۔ اب یہ بندہ اگر یہ بولے یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ کب حضور نے فرمایا تھا کہ بھئی اوپر والی منزل میں جو ہے وہ کھڑے، اوپر والی منزل میں نہیں رہنا، قرآن کریم میں کہیں حکم تھا کہ اوپر والی منزل میں نہیں رہنا، نیچے والی منزل میں رہنا ہے، یا یہ نہیں سوچنا کہ نیچے کون ہے اوپر کون ہے، اس کے بارے میں کوئی غور فکر نہیں کرنا یا کرنا ہے، کوئی ایسا تھا؟ یہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، اور ادب کرنے کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، واضح طور پر فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اصول سادہ سا جو بزرگوں نے بیان کیا ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بات، وہ کام جو شریعت مطہرہ کی وائلیشن نہ ہو، جس سے شریعت مطہرہ نے روکا نہ ہو، منع نہ کیا ہو، اور وہ کام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و ادب والا ہے، احترام والا ہے، وہ کیا جائے گا۔ ہاں، جس سے شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ کام ہم کسی بھی عنوان پر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا۔ تو ایک بڑا پیرامیٹر ہے اور ہمارے سامنے ہے، اللہ ہمیں حضور کا ادب جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ جی حضور۔ اسی طرح جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک عادت ہوتی تھی کہ جو انہیں حضور اکرم علیہ السلام کا کوئی فعل اگرچہ اس کی حکمت معلوم نہیں ہوتی تھی، لیکن جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فعل کو کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم بھی جو ہے وہ اس طرح عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان حدیث مبارکہ کو بیان کرتے تھے تو حدیث مبارکہ بیان کرنے کے بعد آپ آخر میں مسکراتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ جب بھی یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو آخر میں مسکراتے ہیں، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ جو ہے وہ مجھے اس کی حکمت معلوم نہیں، لیکن جب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان کی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر میں مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ اس ادا کو ادا کرتے ہوئے میں بھی جو ہے وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آخر میں جو ہے وہ مسکراتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات اور آپ کی زیارت کے صحابہ کرام اس قدر مشتاق اور بے چین ہوا کرتے تھے، اور اس کا انداز یہ تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ جو وہ صحابی بڑے بے چین اور غمگین دکھائی دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑے پریشان اور بے چین لگ رہے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب کئی دن گزر جائے اور میں آپ کا چہرہ نہ دیکھوں تو جو ہے وہ مجھ پر بے چینی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا، اور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، اور آپ کا دیدار کر کے، آپ کی زیارت کر کے جو ہے وہ میں اپنی جو ہے وہ اس پیاس کو بجھاتا ہوں۔ تو یہ عالم اور یہ مقام تھا کہ انہیں دنیاوی مال و دولت کے نقصانات سے بے چینی نہیں ہوتی تھی، اس سے فکر اور پریشانی نہیں ہوتی تھی، انہیں جو فکر اور پریشانی ہوتی تھی تو وہ صرف اس بات سے ہوتی ہے کہ کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جلوہ ہماری آنکھوں سے جدا نہ ہو جائے، ہم بس ہر وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرتے رہیں۔ تو اگر ہماری بھی یہی تمنا ہو جائے گی، اگر ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لو لگا لیں گے، آپ کی محبت کو جو ہے وہ اپنے دل میں بسا لیں گے، تو پھر یہ دنیاوی چیزیں ہمیں پریشان نہیں کریں گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ فیضان محبت کا نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے حضور کا ادب کیا ہے اور ان کے نام آج بھی باقی ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ نام باقی رہیں گے، ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، ان کی تعریف، ان کی توصیف اور ان کی عظمتوں کے جو ہے وہ گیت یہ گائے جاتے رہیں گے، اور وہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی بے ادبی کی، جنہوں نے دشمنی کی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو وائلیٹ کیا، ان کا مذاق اڑایا اور اس سے پہلو تہی کی، بلکہ اس کی خلاف ورزی کی، ان کے نام و نشان مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے،
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو شامل کرتے ہیں۔ مدنی چینل کا ایک نیا سلسلہ جو آج سے انشاءاللہ 5 بجے سے آن ایئر ہوگا، اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، پھر آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی لیتے ہیں۔ جی چل دیے دنیا سے سب۔ ایک شخص ایسا بھی دیکھا جس کا زندگی گزارنے کا انداز انتہائی نچلے درجے کا تھا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ بادشاہ بنا۔ یہ کون تھا؟ یہ فرعون تھا۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا۔ یہاں فرعون کے نجومیوں نے اسے خبر دی کہ اے فرعون، وہ بچہ جو تمہاری سلطنت کے، تمہاری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا، وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا۔ یہ سلسلہ آج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 5 بجے، اور اس پر اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اپنی آراء، اپنے سجیشنز یہ بھی بیان فرمائیے گا۔ کچھ اس کی ریکارڈنگز بھی جو ہے وہ جاری ہیں، مزید بھی یہ شیڈیول میں ہیں، انشاءاللہ یہ آپ دیکھا کریں گے۔ اور اب آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، آپ کے میسیجز کو شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل پر یہ میرا پہلا ریکارڈڈ سلسلہ ہے، ریکارڈڈ سلسلہ 8 سال میں جس سے آپ بولیں جو آ رہا ہے، یہ پہلا سلسلہ ہے۔ اللہ قبول فرمائے اور اخلاص بھی نصیب فرمائے۔ جی محمد احتشام عطاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہے۔ سلمان بھائی، جو آپ موضوع لے کر آئے ہیں، اس میں آپ صحابہ اکرام کے وہ انداز بتا رہے ہیں جو بظاہر ان پر سنت مؤکدہ یا واجب یہ درجہ نہیں رکھتے تھے، پھر بھی وہ ہر بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دیوانہ وار کیا کرتے تھے۔ آج کل ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا کہ جو یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ سنت ہی ہے، تو آپ اس پر بھی مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ جو یہ کہتے سنت ہی ہے، کیا فرمائیں گے حافظ صاحب؟ میرے ذہن میں بھی ہے، میں بھی عرض کروں گا، سنت ہی ہے، کیا ہے؟ سنت ہی ہے، ہاں جی، سنت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، اور جو صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز ہے۔ دیکھیں، جس کو محبت ہوتی ہے نا، ان المحب لمن یحب مطیع، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے یہ قول، فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ الحبیب لمن یحبہ مطیع۔ آہا، واہ جی واہ۔ جی، تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ جب محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے اور یہ کام اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب رستے میں ایک درخت تھا، مکہ پاک سے نکلتے اور مدینہ طیبہ کی طرف جاتے، دوپہر کے وقت روزانہ وہاں آرام کیا کرتے تھے، قیلولہ فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہاں قیلولہ کیوں فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک دن دیکھا تھا، اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، آپ نے قیلولہ فرمایا تھا، بس میں ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اتنے واقعات ہیں کہ جو بیان سے باہر۔ تو ہمیں صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہی بتایا ہے، سعادت مندوں کا یہی طریقہ ہے اور اسی کے مطابق اللہ کے نیک بندے چلا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی روش اختیار کرنی چاہیے، ورنہ ایک وقت یہ آئے گا بندہ کہے گا مکروہ ہی ہے تو ہے، حرام تو نہیں ہے نا جی، اچھا واجب ہی ہے نا،
فرض تو نہیں ہے. پھر بولے گا حرام ہی ہے نا, کفر تو نہیں ہے نا. ہاں جی, پھر ادھر آگے تو سیڑھیاں دیکھیں, پھر شیطان نے چڑھاتے جانا ہے. اب بندہ غور کرے کہ میرے شیطان کی سیڑھی پہ چڑھنا ہے یا عشق رسول کی سیڑھی پہ چڑھنا ہے, کدھر جانا ہے, غور کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا کریم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ, کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس لیے سنت ہی تو ہے, اسی لیے اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, سنت ہی تو ہے نا, تو لہذا اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ڈی ویلیو چیز نہیں ہے. اللہ ہمیں یہ سنت کو ڈی ویلیو سمجھنے سے محفوظ فرمائے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا, چلے تم گلے لگانا, مدنی مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا جی. سگیتار محمد ارشاد اختاری ہند کے شہر کانپور سے عرض کر رہا ہوں. آج کے مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے خلیاق صلی اللہ علیہ کہتے کہتے میں تمام ہی مبلغین کو مرحبا کہتا ہوں. آج کا جو موضوع ہے انداز صحابہ, ایک کاش ہمارے اندر یہ شرائط کر جائے, اور اس کا مدنی چینل کو ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ بہترین ذریعہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا انداز تھا, یہ اس دور میں الحمدللہ یہ عز و جل قبلہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار صاحب قادری مدد اللہ العلی کی ذات کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں اس صحابہ کے انداز کی طرف ہی لے جانا چاہتے ہیں. تو آج اگر ہم دیکھیں اتنی دشواریاں اور پریشانیوں کے بعد بھی اگر ہم چاہیں تو امیر علیہ سنت کی ذات کو دیکھ لیں, انشاءاللہ عز و جل ان کی تعلیمات پہ عمل کریں, اور ہمارے اندر بھی صحابہ کا جو انداز تھا وہ جاغزی ہو ہی جائے گا. آج تو ماشاءاللہ عارف بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, اور میں عارف بھائی سے عرض کروں گا کہ ہمیں ایک کلام سنا دیں, میرا پیر جزاکم اللہ خیرہ. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ آج تو عارف بھائی کے سلسلے میں آمد ہے. ماشاءاللہ میری گزارش ہے کہ آپ عارف بھائی یہ کلام سنا دیں. میں گناہگار کے سوا کیا لاتا. ٹھیک ہے جی. عارف بھائی مرحبا ماشاءاللہ جی. سلمان بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت اسلامی کو امیر اہل سنت کو شاد و آباد رکھے, جو اچھے موضوع کے ساتھ صبح ہماری زندگی کا آغاز اچھا گزارنے کا اسباب بناتی ہے. میری عارف بھائی سے مدنی التجا ہے کہ کوئی بھی کلام ایسا سنائے کہ جس کے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ شریف کی حاضری کا شرف دے دے. واہ واہ سبحان اللہ. عارف بھائی ایسا کلام تو ضرور سنائیے گا, میں بھی اس کو سننے کا طلبگار ہوں ماشاءاللہ. اچھا عارف یہ چلتا رہے گا نا, چلتا, یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سلمان سلیمان یہ بھی ہوتا رہتا ہے, کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. بدلتے ہوئے انداز. جی چلیں جی. بہرحال پنجابی میں ایک بات کہتے ہیں, چلیں بہرحال ابھی آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ بولتا زیادہ ہے, زیادہ دیر بات کرتا ہے, تو چلیں بہرحال جس کا سلسلہ ہو تو وہ بولے, کم بولے زیادہ بولے, یہ بھی تو ایک بات ہے نا جی. چلیں بہرحال جی. محمد جنید رضا تاری ہند سورورتی کابینہ کے شہر اندور سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ بڑا ہی پیارا موضوع انداز صحابہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ ادنا میں بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ عارف بھائی بھی ساتھ میں جلوہ فرمائے. عارف بھائی کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ عارف بھائی یہ کلام سنا دیجیے. آقا آ جائیے, آقا آ جائیے. کیا آپ کلام پڑھیں ماشاءاللہ عارف بھائی.
मरहबा जी। मैं फजीलत तारीन अहमदाबाद अटवा से बोल रहा हूँ, मुझे ये कलाम सुना दीजिए। मदीने का सफर हो और मैं नमदीदा जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, मरहबा। क्या प्यारे कलाम की फरमाइश की है जी। मेरा नाम सैयद सैफुद्दीन शोएब अत्तारी है। मैं कर्नाटक हिंद हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह ही अज़्ज़ व जल खुले आंख से लेला कहते कहते अपनी बरकतें लुटा रहा है। नात खान इस्लामी भाई से गुजारिश है कि मुझे ये कलाम सुना दे। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। तर्ज में कर रहे, बहुत प्यारी लग रही है। मदीना इनकी आवाज़ है माशाल्लाह, हिंद से माशाल्लाह सुबह सुबह सब उठ गए हैं हिंद में। मदीना मदीना, ठीक है जी। 10 बजे सुबह आप फरमा रहे हैं, चले इतवार को सुबह 10 बजे भी हो जाए, होनी तो चाहिए ना, हमारा सिलसिला भी सुबह का है। मदीना मदीना, ये है जी। ये सलीम अत्तारी भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए गुजरांवाला से। और ये कह रहे हैं मखदूमपुर से मैसेज है जी, कहाँ हो या रसूलल्लाह, ये कलाम सुनाना है। आरिफ भाई क़यामत मरहबा, मदीना याद आया है, ये कलाम ज़रूर सुनाइएगा। ये कह रहे हैं कि जी नाम क्या है इनका, अशरफ भाई हैं हिंद यूपी से। आरिफ भाई से कलाम सुना दें, या रब्बाना, ये वाला, ठीक है जी। ये कह रहे हैं नाम क्या है इनका, नाम तो मेंशन नहीं है, लेकिन जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, कामों की पंजाब से मैसेज है। ये कलाम सुनाएं आरिफ भाई, ज़रूर कलाम सुनाएं जी। ये कह रहे हैं कि आरिफ भाई से मेरा सवाल है कि आसिफ भाई जो नात खान हैं वो आपके भाई हैं, ये ज़रा बता दें, हाथों हाथ जवाब दे दें जी इसका। जी माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई हैं। इस्लामी भाई जी जी, चलो ठीक है जी। नस्बी भाई हैं जी, नस्बी भाई हैं। नस्बी भाई नहीं है, इस्लामी भाई। इस्लामी भाई हैं, ठीक है माशाल्लाह। जैसे अदनान भाई भी इस्लामी भाई हैं, खालिद भाई भी इस्लामी भाई, और मैं तो वैसे ही इस्लामी भाई माशाल्लाह। ठीक है, चलें भारत आगे, ठीक है जी। हमज़ा वाला से हमज़ा भाई हैं सरदाराबाद से, बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारी फरमाइशें आ रही भाई, ये नेक्स्ट फेज़ में लेता हूँ इंशाल्लाह, कुछ कलाम शामिल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले अनवर भाई हैं साहिवाल से, ठीक है जी। कुछ कलाम शामिल करें आरिफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना, बोलो या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। इलाही मुक़द्दर तू ऐसा अता कर, इलाही मुक़द्दर तू ऐसा अता कर, हमेशा ही तैबा में आता रहूं मैं, हमेशा ही तैबा में आता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना
ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ اور چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا نظر شرمندہ شرمندہ قدم لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ قدم لرزیدہ لرزیدہ کے پانے کیا ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم آقا تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو
حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا۔ الحمدللہ عارف بھائی کے ساتھ بھی جو آخری حاضری ہوئی، عارف بھائی کے ساتھ بھی الحمدللہ وقت گزرا ہے، اور کلام بندہ مدینہ شریف میں بیٹھ کے یہ پڑھ رہا ہو، مرحبا آج چلیں گے شیخ ابرار کے پاس، اللہ اللہ سبحان اللہ، اور پہلی حاضری ہو تو پھر اشاکان رسول کا ساتھ بھی ہو تو کیا ہی بات ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ طیبہ کی حاضری ہو تو عبادت کا ذوق بھی ہونا چاہیے، شوق بھی ہونا چاہیے، تو یہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور ابھی سے اس کی عادت بنائیں، تیاری بندے کو تیار رہنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے، انشاءاللہ حاضری بھی ہو جائے گی۔ نگران پاکستان نظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا مدنی گلدستہ ہم سلسلے میں شامل کیا کرتے ہیں، آئیے آج بھی شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ صبح میری رحمتوں سے بری، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرات، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا ایک سیگمنٹ عبادت گزار خواتین حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اول زوجہ محترمہ، جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں 25 سال گزارے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد جو ہے آپ سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، یہ سیدوں کی نانی ہیں، ان کی شان کیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ اللہ کی راہ میں خرچ بہت کرتی تھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ نے اپنا مال خرچ کیا، اسلام کے لیے مال خرچ کیا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آپ کی رضائی والدہ ہیں، اور شکایت کی کہ بارشیں نہیں ہو رہی، مویشی ہمارے ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے بات کی کہ حلیمہ سعدیہ آئی ہیں اور ان کے یہ حالات ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المؤمنین نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں دیا، سبحان اللہ، وہ کیسی سخاوت کرنے والی تھی۔ جو
सखावत करता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है, जन्नत के करीब हो जाता है, लोगों के करीब हो जाता है और जहन्नम से दूर हो जाता है। जो बुखल करता है, कंजूसी करता है, ज़कात नहीं देता, जहां खर्च करना है नहीं खर्च करता, तो वो अल्लाह से दूर हो जाता है, जन्नत से दूर हो जाता है, लोगों से दूर हो जाता है और जहन्नम के करीब हो जाता है। तो हजरत सैयदतुना खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह की राह में बहुत खर्च करती थी। आपको ताहिरा कहा जाता है, आपको सिद्दीका कहा जाता है। तो अल्लाह की राह में हमें भी खर्च करना चाहिए। जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, सदका देना, अल्लाह की राह में कुछ देना, तो याद रखिए इससे माल कम नहीं होता। अल्लाह की राह में माल दिया जाता है, इससे मुसीबतें दूर की जाती हैं। अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है तो कब्र की गर्मी दूर होती है। क़यामत के रोज कोई साया नहीं होगा मगर जिसने अल्लाह की राह में कुछ खर्च किया होगा, ये सदका क़यामत के रोज उसके लिए सायबान बनेगा, उसको शेड देगा, साया देगा। और सदका अफजल अमाल में से है। अल्लाह की राह में सदका करना उम्र में इजाफा करता है, बुरी मौत को दफा करता है, तकब्बुर और फख्र को दूर करता है, बला को रोकता है, आग से बचाता है। सदका बुराइयों के दरवाजे बंद कर देता है। सदका गुनाहों को बुझाता है, जैसे पानी आग को बुझा देता है। सुभान अल्लाह। सदका रब तबारक व तआला के गज़ब को बुझा देता है। सदका जहन्नम से बचाता है। अल्लाह हमें अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी इस्लामी बहनें बिलखुसूस इससे सीखें, जो जेवरात संभाल संभाल के रखती हैं, सोने चांदी के, ज़कात नहीं देती। अगर मंसूब अपनी बहन को या अपने रिश्तेदारों को कुछ दे, तोहफा दे शादी में, खुशी में, तो वो परेशान हो जाती कि अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, बच्चों के तो शादियां करनी है, बच्चों के मामलात करने, और आप अपने रिश्तेदारों को दिए जा रहे हैं। तो दिल छोटा ना किया करें। अल्लाह का दिया हुआ माल उसकी राह में खर्च करेंगे, अल्लाह और देगा। खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनकी ये शान है कि सुभान अल्लाह, इन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नमाज का हुक्म हुआ, आका के साथ सबसे पहले नमाज पढ़ी। अल्लाह करे हमारे इस्लामी बहनें भी नमाज पढ़ने लगे। रजब का महीना आ गया, अब तो इबादत पर कमर बांध लेनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए, आमीन, बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह इबादत का ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमाए। अंदाज़े सहाबा आज के हमारे सिलसिले का मौजू है, और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की हुज़ूर से मोहब्बत की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? हुज़ूर के दरबार अक़दस पर हाज़िरी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? किताबें भरी पड़ी हैं सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की मोहब्बत और वारफ़तगी के वाक़यात से। अल-इस्तिआब फ़ी मारिफ़तिल अस्हाब है, अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा ये किताब है, उसूल गाबा फ़ी मारिफ़तिस सहाबा ये किताब है, और बहुत सारी किताबें हैं सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की अज़मत और इस तरह से जो इनकी मोहब्बत के वाक़यात हैं उसमें इनका बयान किया गया है। हाफ़िज़ साहब, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की आपस का कुछ अंदाज़ भी बताएं, क्योंकि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। साथ में बंदे ने रहना होता है मुआशरे में अफराद के साथ। तो रवैया सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का, एक तो कुरान करीम की आयत ही बयान फरमा रही है, रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्काअन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। एक तो ये बयान किया जा रहा है। कुछ रिवायात भी इस हवाले से बयान फरमाएं, और मदनी चैनल के नाज़रीन गौर करते चले जाएं, क्या हमारा आपस में मोहब्बत का ये अंदाज़ है? अगर तो है अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं है तो ये अंदाज़ बना लें। जी हाफ़िज़ साहब। हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आपको देखा गया, हज़रत अबू सफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आपको देखा गया कसरत के साथ एक चादर इस्तेमाल फरमाया करते थे, ओढ़ते थे। तो हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से पूछा कि क्या वजह है आप कसरत के साथ इस चादर को ओढ़ते हैं? हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया,
فرمایا انہو کسانی ہی خلیلی و صفیی و صدیقی و خاصتی، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ چادر ہے جو مجھے میرے صدیق، میرے خلیل، میرے صفی اور میرے خاص الخاص دوست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں میں اس لیے اس کو کثرت سے استعمال کرتا ہوں، اور فرماتے پھر مزید فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خیر خواہی فرماتا ہے، اور یہ ذکر خیر کرنا تھا، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع۔ سبحان اللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے، یہ آپس میں کیسے شیر و شکر تھے، آپس میں زندگی گزارنے کا انداز کتنا پیارا تھا، ایک دوسرے کے مقام مرتبے کا اعتراف کرنا اور پھر اسے لوگوں تک پہنچانا، بتانا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کا کیسا پیارا انداز ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے، وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے وہ مشہور زمانہ کلام فرمایا، جب آپ کو فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا صدیق اکبر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جا کر سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا علی مبارک ہو، تم مومنوں کے بھی مولا ہو، تم صدیق و عمر کے بھی مولا۔ اللہ، یہ وہ پہلے افراد ہیں جنہوں نے جا کر سیدنا علی المرتضیٰ کو اس پر مبارکباد دی کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے آپ کو جو منصب عطا کیا ہے، آپ مومنوں کے مولا ہیں، آپ ہمارے بھی مولا ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر، محبت کا انداز، ایک دوسرے کے ساتھ وارفتگی کا انداز، دوسرے کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کرنے کا انداز، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ جسے اللہ کریم نے عزت عطا کی ہے اس کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کرنا مدینہ مدینہ یہاں حافظ صاحب پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ جی ایک اور بات بھی ہے نا حافظ صاحب، ہم غور کریں، ہم معاشرے میں جیسے دیکھیں سیدنا علی المرتضیٰ کتنے پیارے انداز میں ذکر خیر فرما رہے سیدنا عمر فاروق اعظم کا، اس کو اگر ہم ایک جرنل پیرائے کے اندر دیکھیں تو آج ہم لوگ بھی ہیں، مثال کے طور پر عارف بھائی ہیں، نعیم بھائی ہیں، بھی اگر ذکر کرنا ہے آپ نے کسی کا تو آپ اس کا اچھے انداز میں ذکر کریں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہاں بڑا آج کل تو بھائی بڑی اونچی پرواز کر رہا ہے، کہاں نظر آتا ہے آج کل، کدھر دیکھو، اس طرح کی مطلب باتیں ایک بندے کو تنزیہ انداز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہے، کیا آپ کو اس کا فائدہ کوئی 1 ٹکے کا فائدہ بتا رہے ہیں؟ یا تو ہو کہ بھئی اس طرح کا انداز اپنانے سے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے، تو پھر تو آپ جس کو دیکھیں گے یہی انداز شروع کر دے گا کہ یہ انداز اپناتے جاؤ اور کروڑوں کی ٹرانزیکشن اپنے اکاؤنٹ میں جا ڈلواتے جاؤ، لیکن اس سے ٹرانزیکشن تو کیا بینک والوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا بھی یہ بندہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر پتہ چلے گا تو وہ بھی شاید یہی بولیں بھائی وہ کرنے والے کام کریں، آپ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، پیسے کمائیں گے بینک میں جمع کروائیں گے تو ہی یہاں پر آئیں گے، ایسے فری میں نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ ایک ازراہ تفنن میں نے بات کی ہے، میں آج یہ نیت کر لوں میں اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ کروں، ذکر خیر کروں اور ذکر خیر ہی کروں، شر کے ساتھ یا برائی کے ساتھ ایسے خام خواہ اور مطلب کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر دینا، کسی پر جو ہے وہ بھونڈے الزام لگانا یا کسی کے بارے میں غلط جو ہے وہ گفتگو کرنا، حقیقت سے ہٹی ہوئی گفتگو کرنا، جھوٹ بولنا کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ وہ کام ہیں جو قبر کا انسان کی برزخی زندگی کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ جی ہاں، جھوٹ بولنے والا ہے، چغلی بولنے والا ہے، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ پائے گا؟ کسی مسلمان کے بارے میں اس پر بہتان لگانے والا ہے، کیا یہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو معمون سمجھتا ہے؟ یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات جو کہیں گے جو حقیقت کی خلاف ہے، یا پھر اگر حقیقت تو ہے لیکن وہ غیبت ہے، غیبت کے زمرے میں جائے گی، تو یاد رکھیں غیبت ایمان کاٹنے والی شے ہے، ایمان کو کاٹ دیتی ہے، اور غیبت کرنے والوں کا حال جو جہنم میں ہوگا اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ غیبت کی تباہ کاریاں اتنی ہیں، بہتان کی تباہ کاریاں اتنی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، امیجن نہیں کر سکتے۔ بندے کی جسم سے نکلتی ہے پس، پیپ،
پس جو ہوتی ہے کوئی بندہ دنیا میں اس کو پی سکتا ہے؟ یہ لفظ سن کے ہی شاید آپ کو کراہیت آ رہی ہوگی اور پتہ نہیں طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے. میری طبیعت بھی یہ لفظ بولتے ہوئے بھی عجیب ہو رہی ہے. بہتان لگانے والے، مسلمانوں کی عزتیں اچھالنے والے اور اپنے مسلمان بھائی کا برے انداز میں چرچا کرنے والے ڈر جائیں کہ ان کو دوزخیوں کا خون بھی نہیں بلکہ خون پیپ میں خون ملا ہوا ہوگا اور یہ پینا ملے گا. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. کتنا سخت یہ عذاب ہے. اور پھر وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ نہ ایسا نہ کریں. ایک مسلمان کے بارے میں اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں. کریکٹر اسیسینیشن مینس کہ کسی پر کیچڑ مت اچھالیں، کسی کی عزت کو جو ہے وہ خراب نہ کریں. اپنے مسلمان بھائی کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے کلاس فیلو کا، اپنے ساتھ رہنے والے کا، اپنے پڑوسی کا ذکر کریں، اچھے انداز میں کریں. اور خام خواہ میں کسی کے پیچھے لگ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. صحابہ کی زندگی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ ذکر کیا جائے تو اچھے انداز میں کیا جائے اور رہا جائے تو محبت کے ساتھ جو ہے وہ رہا جائے. ایک بات اور یاد رکھیں، چلتے چلتے کر دوں، مشاجرات صحابہ ان کو بیان کرنا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو آپس کے کچھ معاملات ہوئے یہ بیان کرنا اور ان کو جو ہے وہ ہوا دینا اور اس طریقے سے بیان کرنا، یہ بھی ایک بدبختی والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے جو ہے وہ محفوظ و مامون فرمائے. اور پھر اس کو بیان کر کے تان و تشنیع کا انداز اپنا لینا، الامان والحفیظ. یہ میں جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں یہ اس کو سمجھیں. یہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا اور پھر کسی صحابی رسول کے بارے میں کوئی بری بات کہنا، بندہ گونگا ہو جائے نا، یہ اچھا ہے. یہ باتیں حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بری بات نہیں کرنی. اور یہ بھی فرمایا اذا مررتم بقوم یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر میں بیان کیا ہے. یہ احادیث مبارکہ بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام کا ذکر کرنا ہے تو اچھے انداز میں کرنا ہے. ٹھیک ہے ایک بات، اور آپس میں بھی رہنا ہے. جو حافظ صاحب نے روایتیں سنائی ہیں تو وہ بھی ہے کہ آپس میں بھی اچھے انداز میں رہنا ہے، محبت اور پیار کے ساتھ رہنا ہے. حوالے سے ایک روایت مجھے یاد آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو. اللہ کی قسم، یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ برابر بھی سونا خیرات کرو تو تم صحابہ کرام کے ایک مد، ایک سیر کے صدقہ و خیرات کرنے سے جو بڑھ نہیں سکتے. یعنی صحابہ کرام کا تھوڑا سا صدقہ و خیرات کرنا تمہارے احد پہاڑ کو سونے کے جتنا، وہ خیرات کر دینا جو ہے وہ اس سے کم ہے. اسی طرح فرمایا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، جو برا بھلا کہتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ محفوظ فرمائے. نہ یہ کام ہی نہیں کرنا، یہ ہمارے کرنے کا کام ہی نہیں ہے. بے ادبی والا انداز اپنانا ہی نہیں ہے، بادب رہنا ہے. اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جا رہے ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. کل جب کرم ہوگا تو نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اللہ اللہ. جی خالد بھائی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات لوگوں کو فضیلت دینے والی ہے. جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گئے ان کو فضیلت ملتی چلی گئی. سبحان اللہ. یعنی آپ وہاں سے دیکھیں کہ جب امام اہل سنت تذکرہ کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی گھڑی کا تو اس پر بھی سلام بھیجتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، ان کی اطرت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اعضاء سب پر سلامتی بھیجتے ہیں. اور یہ صرف اس لیے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فضیلت دینے والے ہیں. جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتا ہے اللہ کریم جل وعلا اس کو بھی فضیلت عطا فرماتا ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انداز تھا؟ یہی تو انداز تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، حضور کو حضور کے فضائل سنایا کرتے، حضور کی خوبیاں بیان کیا کرتے. آج دیکھیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایک نمایاں نام ہے اور شاعر دربار رسالت عام طور پر ان کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے جان نثار صحابی ہیں. اور اللہ کریم جل وعلا نے مجموعی طور پر مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جو کسی اور نبی کے صحابہ کو عطا نہیں فرمائی. سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا بنی اسرائیل کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی کہ میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس فضیلت کے باوجود بھی آپ دیکھیں آگے بھی تذکرہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یوں فرعون سے نجات کا تذکرہ ہے۔ آج کچھ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل سنیں گے بھی اس کو، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے۔ تو جن لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی گستاخیاں کی ہیں وہ تو بے نشاں ہو گئے۔ کسی دور میں اگر ان کا نام تھا تو اب تو ان کو برے ہی تذکرے کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ فرعون ایک نام تو تھا، ابو لہب ایک نام تو ہے، لیکن یہ لیتے ہوئے منہ ہی بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن جب صدیق اکبر کہا جائے، فاروق اعظم کہا جائے، عثمان غنی کہا جائے، حضرت علی کہا جائے تو بے اختیار زبان سے کرم اللہ وجہہ، رضی اللہ عنہ، یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہیں ایک، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو دامن تھامتے چلے گئے، اور پھر یہ دامن تھامنے میں جس قدر ادب کا پہلو ان کے ہاتھ میں رہا، آپ دیکھیں اللہ کریم جل وعلا نے کیسی عطائیں ان پر عطا فرمائیں۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام والی قوم کا جو معاملہ ہے تو یہ ساری چیزیں عذابات سے بچایا رب العالمین جل وعلا نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بدولت۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس زمین میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا ہم داخل ہوں گے فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر جو پہلے سے وہاں موجود ہیں ان کو نکال دیں گے تو ہم جائیں گے۔ کہا بھائی ان سے لڑو، ان کو نکالو، اور جو معاملہ اللہ کریم جل وعلا نے مقدر فرمایا ہے، جو حکم دیا ہے وہ کرنا ہوگا۔ کہا نہیں، انت وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے قتال کریں، اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب سب حالات سیٹل ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کا نام لیں گے، آپ کے رب کا نام لیں گے، پھر آئیں گے آگے۔ لیکن یہاں دیکھیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک صحابہ کا انداز کیا ہے۔ غزوہ بدر میں 313 کی تعداد ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک صحابی یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم تھوڑے سے ہیں، ہم کیا کریں گے، وہ تو اتنے زیادہ ہیں، وہ ہمیں یوں کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ بلکہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی رائے معلوم کی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم سے ہماری رائے مانگتے ہیں، ہم نے تو اپنی رائے آپ کی رائے پر قربان کر دی ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی ارشاد فرمائیں گے تو ہم سوچیں گے نہیں، کود جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ۔ اہل فن آپ سب ایسے ہوتے ہیں جی، کیا بات ہے عارف بھائی آپ کی، ماشاءاللہ۔ چلیں جی خالد بھائی۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے لیے آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں فدا کریں گے۔ یہاں دونوں باتیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ۔ وہاں لوگ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، یوں بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا کر لیں گے تو بچ جائیں گے، ایسا ہو جائے گا تو نکل جائیں گے۔ اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جانیں قربان کر رہے ہیں۔ وہاں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تم پر ناداری اور مسکینی مار دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے۔ اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، سبحان اللہ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس کو اور آراستہ کر دیا، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، سبحان اللہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے صحابہ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم صحابہ کرام علیہ رضوان کے صدقے میں ہمیں بھی اتباع رسول کا یہ جذبہ اور خیرات نصیب فرمائے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو شامل کرتے ہیں، صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آج کے دور میں الحمدللہ یہ درس الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دے رہا ہے۔ شیخ طریقت ہمیں بتا رہے ہیں، نہ صرف بتا رہے ہیں بلکہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔ محمد عتیق نقشبندی ہند کے شہر اونا سے، ماشاء اللہ عز و جل، قل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ آج کا موضوع انداز صحابہ بھی ہے۔ ماشاء اللہ سلمان بھائی، انداز صحابہ میں اولاد کی تربیت کیسے ہوتی تھی، ان کا سلیقہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا، برائے کرم بتا دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولاد بھی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتی تھی جی، اور کبھی صبح آ رہے ہیں برتن پانی کے لے کے، ان میں جو ہے وہ پانی تبرک بنا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ سے برکت لے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اولاد کو بھی حضور کے قدموں میں ہی ڈالا ہے، ہاں جی، تو حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتے، یا رسول اللہ تحنیک فرما، سبحان اللہ، پہلی چیز جو پیٹ میں جائے وہ مصطفیٰ کریم کا لعاب، اللہ 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 علیہ السلام کا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ہند کے شہر پونا سے محمد غیبی رضا اتاری عرض کر رہا ہوں۔ نعت خواں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قصیدے معراجیہ کے 3 اشعار سنا دیجئے۔ کتنے؟ 3۔ اچھا پرفیکٹ، چلیں ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں جی ذوالفقار اتاری ہیں کوٹری جام شورو سے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا سجیشن انشاءاللہ مدنی چینل کے مجلس تک پہنچاتے ہیں جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عارف بھائی کو کہیں کہ نعت لازمی سنائیں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں جی عتیق نقشبندی ہیں ہند گجرات سے، بہت شکریہ حضور آپ کے میسیج کے لیے۔ نعیم بھائی سے غوث پاک کی منقبت سنوائیے گا، انشاءاللہ نعیم بھائی سے بھی غوث پاک کی منقبت کے اشعار سنیں گے۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، یہ کلام سنوائیے گا۔ اور ٹاپک کمال ہے، عارف بھائی کی آمد مرحبا، علی بھائی ہیں مصطفیٰ عباس سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، یہ کلام سنوا دیں، مرحبا۔ یہ ہیں جی کہاں سے، سما سٹا سے میسیج ہے، عرض ہے کہ عرض ہے آپ کی، بالکل عرض مسموع ہو چکی جی۔ آگے ہیں میلاد بھائی ہیں کوٹ ادو سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ نعیم بھائی سے کلام ضرور انشاءاللہ شامل کرتے ہیں جی۔ آج نعیم بھائی ہمارے ساتھ قاری کی حیثیت میں جو ہے وہ موجود ہیں، تو حیثیت کا چونکہ ایک تعین ہو چکا، لہذا جب حیثیت کا تعین ہے تو پھر اس کے جو مراتب ہیں اور لوازمات ہیں وہ بھی متعین ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال آپ کے میسیج کرنا مرحبا۔ ملٹی ڈائمینشنل بندہ جو ہوتا ہے وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ آگے ہے جی اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، کلام شامل کریں عارف بھائی، 10 منٹ ہیں، ان میں سے کوئی کچھ ٹائم آپ لے لیں، کچھ نعیم بھائی لے لیں، اور اسی پر ہی جی غوث پاک کی منقبت سن لیتے ہیں نعیم بھائی سے، یا آخر میں سن لیں گے پھر ساتھ اسلام ہو جائے گا جی۔ ارشاد منقبت یعنی آپ نہیں پڑھیں گے آج پھر؟ نہیں ٹھیک ہے، مرحبا، کل اختیار، صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جانے سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جانے سے قربان مدینے والے،
برد برد میرے آقا میری جولی برد 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 میرے آقا میری جولی برد اب نہ رکھے بے سر و سامان مدینے والے اب نہ رکھے بے سر و سامان مدینے والے اور تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں آقا تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پیشبی روشبر فاطمہ حیدر مدینے میں پیشبی روشبر فاطمہ حیدر مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی بولو ٹھنڈی 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 ہوا مدینے کی مہکی 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 فضا مدینے کی اور آرزو ہے خدا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی امداد کن امداد
کن از برد غم آزاد کن امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن غوث اعظم امام متو کا بنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام